السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں انس وائس۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت کے قبرستان کے بارے میں، یعنی افغانستان کے بارے میں۔ دوستو افغانستان کے حوالے سے ایک مشہور کہاوت ہے، خدا آپ کو کوبرا سانپ کے زہر سے، شیر کے پنجوں اور افغان کے انتقام سے محفوظ رکھے۔ یہ کہاوت افغانستان کی تاریخ، اس کے مزاج اور وہاں کے لوگوں کے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ افغانستان کا پاسٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس سرزمین پر قدم رکھنا جتنا آسان ہے، یہاں سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنت نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار انہیں یہاں سے سر جھکا کر واپس لوٹنا پڑا۔ اس لیے افغانستان کو سلطنت کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے ملک کی تاریخ، اس کا اتہاس، اس کے مشکلات بھرے بھگول، افغانستان کامیوں کی داستان سنائیں گے۔ اگر آپ اس ایتہاسک سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ افغانستان کا مغول اس کی فیری طور پر ایک قلعہ بنا دیتا ہے۔ یہ ملک اونچے اونچے پہاڑوں، تنگ دروں اور دشوار گزار راستوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں کی زندگی خود افغانستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ افغانستانیوں ہی کے لیے یہ علاقہ اتنا دشوار ہے تو سوچئے باہر سے آنے والوں کے لیے یہ ایک خراب خواب سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں رہنے والے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ان قبیلوں میں اکثر آپسی دعوت اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گاؤں اور ہر شہر کو ایک قلعے کی طرح بنایا گیا ہے۔ باہر سے آنے والے حملہ کے لیے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرنا ایک ناممکن سا کام بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کو جیتنے والا سکندر اعظم وہ افغانستان کو جب آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 327 قبل مسیح جب سکندر اعظم ہندوستان فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اسے افغانستان کے راستے سے گزرنا پڑا۔ اس نے افغانستان کو فتح تو کر لیا، مگر اس کی یہ فتح زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اس کے بعد موریہ سلطنت نے افغانستان کے کچھ حصوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور میں بدھ دھرم اور ہندو دھرم نے اس علاقے میں جڑیں جمائی۔ کئی بدھ مٹ اور مندر بنائے گئے جن کے نشان آج بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ 8ویں صدی میں عرب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد اسلام کو اس علاقے میں پھیلانا تھا، مگر افغانستان کے بہادر قبیلے ان کے لیے لوہے کی چٹان ثابت ہوئے۔ عربوں کو اپنی پہلی شکست اس وقت جھیلنی پڑی جب انہوں نے زابلستان کے شاسکوں سے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں عربوں کی بڑی فوج بری طرح سے ہار گئی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، مگر عرب مسلمان کو افغانستان میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ حالانکہ یعقوب الصفاری نام کے ایک فارسی یودھا نے 9ویں صدی میں نہ صرف افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا بلکہ یہاں اسلام کا پرچم بھی لہرا دیا۔ 11ویں صدی میں افغانستان پر محمود غزنوی نے حکومت کی۔ محمود غزنوی نے نہ صرف افغانستان کو اپنا سلطنت کا مرکز بنایا بلکہ ہندوستان پر 17 بار حملے کیے۔ محمود غزنوی کے دور میں افغانستان طاقت کا مرکز بن گیا، مگر غزنوی سلطنت کے کمزور پڑنے کے بعد یہ علاقہ پھر سے الگ الگ قبیلوں میں بٹ گیا۔ 1220 میں چنگیز خان کی خطرناک فوج نے افغانستان پر حملہ کیا۔ منگولوں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی، مگر افغانستان کا دشوار بھگول اور وہاں کے لوگوں کا جذبہ منگولوں پر بھاری پڑا۔ چنگیز خان کا پوتا چغاتر خان افغانستان فتح کرنے کی کوشش میں مارا گیا۔ منگولوں نے دوبارہ بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس بار انہوں نے افغانستان کے بے شمار علاقوں کو تباہ کر دیا۔ منگول سلطنت نے افغانستان کو بڑی سمجھداری اور حکمت عملی کے ساتھ سنبھالا۔ بابر جو خود فرگنا سے تھا، افغانستان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ مغل حکمرانوں نے افغانستان کے قبیلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان 1788 تک مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ افغانستان کے اتہاس میں احمد شاہ ابدالی کا نام گولڈن ورڈ میں لکھا گیا ہے۔ انہوں نے بکھرے ہوئے افغانی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط افغان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ ابدالی کو پتائے افغانستان کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی فادر آف افغانستان۔ 9ویں صدی میں برٹش نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں اینگلو افغان جنگ میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 12ویں صدی میں سوویت سنگھ نے 1989 میں افغانستان پر حملہ کیا، مگر 10 سال بعد انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، مگر 20 سال بعد 2021 میں انہوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا۔ طالبان کا نام سنتے ہی ایک خاص تحریک اور سخت گر نظریہ سامنے آتا ہے، لیکن اس تحریک کی سرعت، اس کی جڑیں اور آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں افغانستان کے اتہاس میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ طالبان کی بنیاد 1994 میں پڑی جب افغانستان سوویت یونین کے خلاف جنگ سے
तबाह और बर्बाद हो चुका था। सोवियत फौज 1989 में तो वापस चली गई, लेकिन अफगानिस्तान में एक सियासी और समाजी खला पैदा हो गया। अलग अलग जंगजूट गुटों ने ताकत के लिए आपस में जंग छेड़ दी और अफगान आवाम इसके नतीजे में तबाही और बद अमनी का शिकार हो गई। तालिबान, जिसका मतलब है तलबा यानी स्टूडेंट, तालिबान की बुनियाद कंधार के मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और उनके उस्तादों ने रखी। इसका मकसद था अफगानिस्तान में शरीयत के मुताबिक अमन और इस्लामी निज़ाम कायम करना। मौलवी मोहम्मद उमर ने इस तहरीक की क़यादत संभाली। उन्होंने कंधार से लेकर दूसरे इलाकों तक अपनी कसर को फैलाना शुरू कर दिया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को इस्लामी इमारत करार दे दिया। तालिबान की हुकूमत के दौर में शरीयत को सख्ती से लागू किया गया। औरतों की तालीम और काम पर पाबंदी, मर्दों के लिए दाढ़ी जरूर करना और दूसरे सख्त कानून लागू किए गए। हालांकि इस दौर में तालिबान को बड़ी तादाद में इंटरनेशनल तनकीन का सामना करना पड़ा। 911 के वाक़ये के बाद यानी 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान की हुकूमत गिर गई और 2001 में तालिबान का खात्मा हो गया। अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान में 20 साल तक रहकर अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दी और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुला ली। इसके बाद तालिबान ने करीब बगैर किसी बड़े मुकाबले के काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने दोबारा इस्लामी इमारत अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया। इस बार तालिबान ने दुनिया की यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह पहले के मुकाबले ज्यादा नरम रवैया अपनाएगा, मगर हकीकत यह है कि तालिबान के हुकूमत करने के तरीके में ज्यादा तब्दीली चेंज देखने को नहीं मिला। आज अफगानिस्तान को सूरत हाल बहुत नाजुक है। जैसे औरतों के हुकूक, तालिबान ने औरतों की तालीम और काम करने पर पाबंदी लगा रखी है। लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं। तालिबान को वापसी के बाद इंटरनेशनल मदद कम हो गई। इसकी वजह से अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो हालत है वह ज्यादा बिगड़ चुके हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं किया। तालिबान का बुनियादी नजरिया इस्लामी कवानी पर मबन है, मगर उनकी हुकूमत के तरीके और सख्ती की वजह से उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान आज मुख्तलिफ इख्तिलाफ का शिकार है। उनके अंदर भी मुख्तलिफ गुट और रहनुमा है, जिनमें पॉलिसियों और लेकर अक्सर मतभेद होते रहते हैं। तालिबान की कहानी अफगानिस्तान के इतिहास की एक अहम कड़ी है। यह तरीका न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे इलाके पर असर डालती है, मगर यह देखना बाकी है कि तालिबान का मौजूदा दौर अफगान आवाम के लिए खैर की खबर लाता है या यह मुल्क को एक बार फिर से मुलाकात की तरह ले जाएगा। अफगानिस्तान का इतिहास हमें यही सिखाता है कि यह मुल्क बाहरी इलाकों के लिए सल्तनत का कब्रिस्तान है। इसी मुल्क के बहादुर लोग इसका दुश्वार भूगोल और आजादी की ख्वाहिश इसे कभी भी किसी के अधीन, किसी के नीचे गुलाम नहीं होने देती। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अफगानिस्तान के बारे में यह जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है यह पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अनस वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।